بیٹھنا سکھا کے گئے تھے. جس کا بیٹھنا ٹھیک ہو جائے نا تنہائی میں بھی ایسا کر کے گرنا، ایسے کر کے گرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اس سے پورے موڈ پہ افیکٹ. میں آپ سامنے انگڑائی لوں، میں آپ سامنے ایسے گروں، امپیکٹ آئے گا آپ کے اوپر کسی چیز کا؟ میں قسمیاں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کبھی انگڑائی نہیں لی. جب سے ہم زندگی میں مجھے پتا چلا کہ شیطان داخل ہوتا ہے ایسے کرنے سے، ہاتھ اٹھانے سے، برے پوسچر سے بیٹھنے سے. بعد اب بیٹھنے سے ہر وقت رحمان کی رحمت اوپر سے نازل ہو جاتی. سو ٹرائی ٹو فوکس. جو کمائی کرنی آپ نے اپنی محنت سے کرنی. لائی جاج میں اس تہذیب پر، ان تذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش ہے اس کی خبر تم پہنچ چکی. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تم کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، سیڑھی لگاؤ، ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. ہائی لائٹ کریں قرآن کی سخت ترین آیتوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کال کر کے کہا جائے اگر آپ نے تبلیغ کا کام نہیں کرنا اور اگر آپ اپنی منمانی چاہتے ہیں پھر آپ سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے. یہ بے رخی برداشت نہیں ہوتی لوگوں کی اور ابھی تمہیں ان کے حل نہیں پتا. کیا سبق مل رہا ہے ہمیں اس سے؟ سمجھنے کی کوشش کریں پارے کو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے. ایک نبی کو کال کر کے کہا جا رہا ہے اگر آپ اس وقت کی حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے، لوگ بے رخی کر رہے ہیں، لوگ ابھی تبلیغ میں نہیں بات کو رسپانس کر رہے، نہیں سن رہے، تو مت ایسی رسپانس کریں اور پھر نہیں تو کوئی اور راستہ تلاش کر لیں، کچھ رنگ ڈھونڈ لیں، کہیں اور چلے جائیں. یہی ورڈز ہو رہے ہیں تو پھر آپ کہیں اور چلے جائیں، کچھ اور ڈھونڈ لیں. یہی انسان کو وقت پہ حکمت سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس کا امتحان آیا، آزمائش آئی ہے، اس میں سے خیر نکلے گی نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. گرمی کے بعد بارش ہوتی ہوتی، مشکل کے بن مال اس سے یسرا، مشکل کے بعد آسانی آتی آتی ہوتی ہے. لیکن اگر ڈھونڈنا سرنگوں میں گھس کے بیٹھ جانا، چھپ کے بیٹھ جانا، پیچھے بیٹھ جانا، اس مسئلے کا حل ہی ورس سے ورس پوزیشن پہ بندہ چلا جاتا ہے. ورس سے ورس جو سچویشن کو فیس کرنا نہیں جانتا، اللہ سے مدد نہیں مانگتا اور پازیٹیو ہو کے نہیں چلتا اور نیگیٹو اپروچ رکھتا ہے، وہ کبھی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا. وہ ناکام پہ ہر سچویشن میں سے پازیٹیو راستہ ڈھونڈے، اس میں سے خیر کا راستہ کون سا نکل سکتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. لہٰذا نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک کہو جو سننے والا ہے. رہے مردہ تو انہیں تو اللہ بس قبروں سے اٹھائے گا، پھر اس حالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. انسان کے لیے جب دیکھے کہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے تو کیا دیکھے؟ جب اللہ کتاب ہاتھ میں کھلواتے تو سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے جب اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو کتاب دیتا ہے. مومنو جب تمہیں کتاب جیسی نعمت ملے تو بس اس وقت خوشیاں مناؤ ایک ہی جگہ، اور جب کوئی دین کا نقصان ہو کتاب چھنے اس وقت غم کرو، بس ایک ہی غم کا موقع. ہمارے غم کون سے، ہماری دکھ کون سے؟ ہم کتاب سے جڑتے نہیں، ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ایسے آتے جاتے اس ہلکی سی کچھ تلاوت کر لی چھوٹی سی صورتوں کی. کاش اللہ تعالیٰ ان کو جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ بس قبروں سے اٹھائے گا اور پھر عدالت میں پیش ہوں گے، لگ پتہ جائے گا. کشا انسان تو جا رہا ہے، وقت تو گزر ہے. نہیں کرنا کیش اپنے وقت کو نہ کریں اور اس میں خیانت کریں، برائیاں کریں، غلط باتیں کریں، پازیٹیو نہ چلیں. یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہے. زمین میں چلنے والے کسی جانور، ہواؤں اور پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرف انمار. ہم نے تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سے میٹے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے، کیا نصیب میں لکھا ہوتا ہے، کیا ہمارے لیے پسند کرتے ہیں. آپ ان میرڈ ہیں، آپ کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا جوڑ آسمانوں پہ بنا چکے اللہ، ٹھیک ہے. اب اس میں خیر ڈالنی ہے شر ڈالنی ہے آپ کی مرضی. اگر آپ کا امتحان سورہ نساء میں کیا پڑا، آزمائش آئی، دکھ آئی تو پوری ایفرٹ کیسے پٹ ان کرنی ہے؟ پوری فل فلیج ایفرٹ پٹ ان کرنی ہے. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، اپنے پہ کلک کر کے دیکھیں کہ کیا میرے پاس قرآن کا نور ہے، کیا میرے مسائل کا حل اس قرآن کی روشنی سے ہے کہ میری نفس سے ہے. تو پھر آپ اندھیروں میں پڑے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بہکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ لگا. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر تم پر اللہ سے کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی آخری گھڑی پہنچے، اس وقت تم اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، چاہتا تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقع میں تو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں نا، جہالت پسند انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو توفیق ہی نہیں ملتی آیات الہی کے گو تھرو ہو سکے. جاہل کی ڈیفینیشن یہ جس پاس قرآن نہیں، اندھیرا اور جالا برابر نہیں، جاہل اور علم والا علم، العلم قرآن کا ہی علم ہے. اگر ہم آیت الہی کا مشاہدہ شروع کر دیتے ہیں نا،
حقیقی روشنی مل جاتی ہے اور حقیقی رسی ہم پکڑ لیتے ہیں. این حدیث کی روح سے تم دلدل میں گرے تھے، اب ایک رسی آسمان پہ کتاب کی، اللہ کیا تمہارے تم ایک مضبوط رسی پکڑ لی. اب کیسے غلط فہمیاں، مشکلیں، ان کو الجھانا، اگر ان میں پڑے رہیں گے تو پھر الجھ کے رہ جائیں گے. اور اگر پاس قرآن نہیں ہے، نور نہیں ہے، اگر آپ اللہ کی ہدایت کے طالب نہیں ہیں اور کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اللہ آپ کو توفیق نہیں بخش رہا، تو پھر کیا کریں؟ استغفار کریں جتنا ہو سکتا، جتنا استغفار ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں خدا کے لیے، کیونکہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہیں. اللہ تعالیٰ تو پکار پکار کے بندے کو کہتے ہیں میں تیری شارت سے قریب ہوں، میں تیرے سارے مسئلوں کا حل ہوں، آ جا میرے پاس. تو اس سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے، اور ان قوموں کو مصائب، غم، علم آئے، پس جب آئے تو ان پر سختی آئی تو انہوں نے عاجزی اختیار کر دی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئی. شیطان نے ان کو اطمینان دلایا جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہوں نے کی گئی تھی بلا دیا، ہم نے طرح طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے. ہائی لائٹ کریں. جب ہم خوشحالی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے ان پر طرح طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے. اور جب انسان کو مصیبت، تنگی، پریشانی، آزمائش، دکھ، علم کی سب سے بڑی قسم شریعت نہ ہو، دین نہ اور خوشحالی کا دروازہ کھل جائے. نہ لیں دین، نہ لیں شریعت اور خوشحالیاں، یہ اور آپ کو بھٹکا بھٹکا کے دور لیں، پھر ہم اس کو اچانک پکڑتے ہیں، پھر ہم اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. نہ پکڑیں قرآن. آپ کے کتنے گھروں میں شریعت ہے اور دین اور سارے نمازی ہیں اور سب اس پہ چلتے ہیں اور خوب قرآن کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس کے تو امی ان پڑھ بھی سارے اس کو پڑھ گئے تھے اور پار لگ گئے تھے عرب میں، ان کے تو معاملات درست ہو گئے تھے. ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم کیا. اللہ کہتے ہیں تعریف ہے اللہ رب العالمین، اب بس ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. اگر ہم اللہ سے کنیکٹڈ نہیں، اللہ کی رہنمائی نہیں، اور ہم اپنی نفس کی بات مانتے ہیں، اور نفس کی بات کیا ہوتی ہے؟ آئے میں سکون سے سوئی ہوئی ہوں، میں سکون سے ادھر پڑھی ہوئی ہوں، میں کیا اٹھ کے جاؤں پڑھنے قرآن، میں کیسے قربانی دوں، میں کیسے دوں. جس کی جتنی حضرت ابراہیم سے دیکھیں بڑی قربانی، اس کا اتنا درجہ بنتا ہے. بغیر قربانیوں کے بیٹھے بیٹھے کھائے پیے اس طرح نہیں کام بنتے. ایک گھر سے نکلنا اور گھر بیٹھنے والا برابر نہیں ہوتے. اور سب سے بڑی بات کہ مخلوق میں سے سب سے اچھا جو کتاب اٹھا کے چل پڑے. ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کوئی پی ایچ ڈیوں کو، ریم فلوں کو اچھا سمجھتے ہیں. کاش ہماری اندر کی بصیرت کی آنکھ کھل جائے. اے محمد، ان سے کبھی تم نے سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اس کے علاوہ کوئی خدا جو تمہیں قوتیں دے سکتا؟ اب اللہ اتنی بڑی وارننگ سورہ الانعام میں دے رہا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں، ایسا کر دوں، پھر تو بیٹھے بیٹھے تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے، پھر کیا کر سکتے ہو؟ ہم اتنے ناشکر ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا پسند نہیں کرتے. اور پھر کبھی تم نے سوچا اچانک اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے اور ہلاک رسول بھیجے، اس لیے وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری، اور بد کرداروں کو ڈرانے آیا ہے. پھر جو لوگ ان کی باتیں مان لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی اور خوف اور رنج کا موقع نہیں. جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور نافرمانیاں کریں، نافرمانیوں کی پاداش میں ہم سزا دیں گے. نافرمانی کا کرائٹیریا دو طرح کا ہے. ایک نافرمانی ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی. اللہ کے بعد کون ہوتا ہے؟ ولی اور سرپرست. باپ کی نافرمانی، خاوند کی نافرمانی، پھر اس کا کوئی راستہ نہیں سکتا، اس کی ترتیب یہ والی خراب ہو جائے. پھر اس کا کوئی خیر کر، ایک تو پہلے اللہ کی بات نہیں ماننی، نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ پہننا ویسا، نہ اوڑھنا ویسا، نہ کھانا ویسا. ہے ایسا شریعت کسی کے پاس؟ اے شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نہ وہ. تو پیش کرنے کو اللہ کے لیے ہے کیا؟ بتائیں ذرا. اللہ کو پیش کرنے کے لیے ہے کیا؟ نفس. ہاں جی، اتنی اتنی میرے پاس برانڈ ہے، اتنی اتنی میرے پاس چیزیں، اتنا اتنا میں نے زیور رکھا ہوا، اتنا میں نے سامان رکھا ہوا، یہ پیش کرنے کو اللہ کے پاس. جو وہ کہے گا آج تنہا آگے کیا میرے لیے لائے، اس رمضان میں کیا پیش کرنا ہے، آپ نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ ایٹ لیسٹ ہم اپنی اولادوں کے ترس کھا لیں. ہم ان اولادوں پہ تکہ بوٹی لگا کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اور اولاد سفر کرتی ہے. انسان کے گناہوں کا کفارہ اولاد بن جاتی ہے، اس پہ مصیبت آتی ہے. انسان کے گناہوں کا کفارہ اولاد بن جاتی. کاش اولاد سدھر جائے اور معاملات درست ہو جائیں. اے محمد ان سے کہو. اب تبلیغ کا دائی کا جو سلوگن ہے، اللہ تعالیٰ بتا، اے محمد ان سے کہو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی. پھر ان سے پوچھو اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہائی لائٹ کریں. اندھا اور بینا کس کو کہتے ہیں؟ آپ جلدی سے بتائیں. شاباش. جس کے پاس قرآن ہے صرف اس کے پاس آنکھوں میں نور ہے، باقی سب اندھے ہیں، سمن بکمن عمی ہیں. اس قرآن کو جتنا پینیٹریشن میں لا سکتے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں. ایسے نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ
کم از کم اس رمضان کے اندر اس قرآن کو چھوڑنا نا، ختم کرو، جتنے کر سکتے ہو کرو، اور پھر دوبارہ شروع کرو. ختم کا تو کانسیپٹ نہیں ہے. تو فرمایا میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے کیا؟ تم غور نہیں کرتے لوگوں کے اوپر؟ ایک متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی نماز ہے، اس کا قرآن ہے، اس کا اللہ سے کنیکشن ہے، اس کے پاس دین کا کام ہے، اور ایک دنیا دار ہے 24 گھنٹے اپنی ڈگری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جتنا اللہ کے متقاصد دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ اس کو اتنی دنیا دے دے گا، کوئی بات نہیں. اور اگر دین پلے نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور یہ اگر یہ توازن جب وہاں نکلے گا، دنیا دار جو سب سے بڑا ڈگری ہولڈر ہوگا وہ اندھا نکلے گا. سورہ مومنون، میں تو آنکھوں والا تھا، آنکھیں دی تھی یہ کتاب پڑھنے کے لیے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے، اور کچھ نہیں. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کی بخشش ہے. اگر ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ آج مانیں گے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اگلے سال جا کے، اللہ مجھے مرنے سے پہلے یہ دے دینا تاکہ میں وہ نور ہوں، میں آپ کو دیکھ سکوں. اللہ نہ بیٹا نہ بھائی نہ باپ کوئی کام نہیں آنے والا جس کو پکاریں گی، صرف اپنا عمل کام آئے گا. اس وقت کیا کریں گی اگر نور ہی نہ ہو آنکھوں میں؟ کوئی سوئچ کوئی لائٹ ہم سے نہیں آن ہونی، وہ اللہ نے آن کرنی ہے تو ہونی ہے. اور محمد تم اس علم وحی کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو جس بات کا خوف رکھتے ہیں اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار یا ان کا سفارش کر سکے. بلا لے، نہ تو باپ بجا لے گا، ماں بجا لے گی، یہ کرا لے گی، چکر دے لے گی، یہ کر لے گی، وہ سنبھال لے گی، یہ کر لے گی. ماں باپ اسی طرح کرتے ہیں نا، جب بے نمازی ہو کچھ کہتے ہیں؟ اور بے نمازی پہ مصیبتیں آتی ہیں، زیادہ تر مصیبتیں بے نمازی پہ آتی ہیں. یاد رکھیں، تارک قرآن اور بے نمازی جتنا مرضی بڑا انسان بن جائے مصیبتوں میں گھرا رہے، جب تک اس کا ڈیلی کنیکشن اللہ سے نہیں بن رہا اور معافیہ نہیں مانگ رہا. اور کرنے کی کیا چیز ہے؟ صرف جتنے ہم گناہ گار ہیں استغفار استغفار استغفار، نتھنگ ایلس. کوئی سفارشی نہ پاؤ گے ذی اقتدار رب کے سامنے. جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طلب گار ہے، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، انہیں اپنے قریب کرو. نبی کو کیا جا رہا ہے دا موسٹ یوزفل پیپل، مخلوق میں سے سب سے اچھے لوگ جس کے تم قریب ہو، جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، خدا ترسی کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے خوشنودی کے طالب. انہیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو تو دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا. زندگی ایک امتحان ہے، اس پیپر کو دینے کے لیے آج صبح آپ سٹارٹ ہو جائیں، شام تک پیپر ہی پیپر ہے. اگر آپ اس پیپر کو عین اللہ کے حکموں کے مطابق حل نہیں کرتے، اپنی نفس سے حل کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا لوزر کوئی نہیں. آپ نے لوز کر دیا. آپ پہ اللہ نے، میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ شادی از اے بگ میراتھن، ہر روز میراتھن ہے. اس کو اگر اسکالرز حضرت ابراہیم کی لائف کے ساتھ کمپیئر کر کے بتاتے ہیں تو حوصلہ آتا ہے. ابراہیم کو مارا، بستی میں سے نکالا، بچے ذبح ہوئے، خود آگ میں پھینکے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں. اس کے علاوہ اتنی مشکلیں اور تنگیاں اور پریشانی تھی، بے گھر ہونا، نکلنا. اور پھر ابراہیم پہ جتنی بارشیں ہوئی رحمتوں کی اور فضل کی کسی پہ ہو نہیں سکتی. اتنی بارشیں، اتنی بارشیں. درود ابراہیمی سے لے کے ہر چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اللہ نبی بھیج دیں، صفا مروہ ان کے بچہ پاؤں مارے آب زمزم نکل آئے، اور وہ ایسے قدم اٹھائے اور خانہ کعبہ بناتے جائیں، اللہ کا گھر بھی ان کے ہاتھوں سے بن جائے. مقام ابراہیم ان کے پاؤں کے نشان پہ اب نفل پڑے تمہارا عمرہ ہو. یہ مقام دیتا ہے پھر اللہ امتحان کے بعد آزمائش، کہ نفس پرست کی عیاشی کے بعد دیتا ہے. نمرود عیاش تھا نا، اور وہ نفس پرست تھا نا، اور اس کو نفس کی غلامی چاہیے تھی، اپنی جنت بنائی تھی، جنت کے اندر گھس ہی نہ سکا. اور روزانہ 100 جوتیاں اس کے ملازم اس کے سر میں مارتے تھے کہ مچھر گھس گیا تھا، وہ نکلتا ہی نہیں. سرجری تھوڑی ہونی تھی اس زمانے میں، اس کو سکون ہی تبھی آتا تھا اس کے سر میں 100 جوتیاں مارے. یہ دماغ کا خناس دنیا میں جوتیاں پڑوا کے چھوڑتا ہے، یاد رکھنا. اگر اللہ سے ڈرنا اور خوف نہ ہونا اس کے اندر، وہی چیز پہ اللہ اولاد پہ آزمائش ڈالتے تھے، یاد رکھنا. آج ہم کسی کو حقارت سے دیکھتے ہیں نا، اچھا یہ بڑا ہی برا، یہ شراب پیتا ہے ایسے. آپ کر کے دیکھیں کسی مسلمان بندے سے حقارت، وہی چیز آپ کی اولاد میں نہ نکلے تو پھر کہنا. وہی آزمائش، وہی تکلیف اللہ تعالیٰ آپ نفس میں کر کے دیکھیں. اور مجھے پکڑ لینا، نفس میں بھی کسی کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا گمان، اچھا گمان، 70 اچھے گمان، 70 اور 71 اس سے بھی اچھا گمان. بھائی نہیں نہیں نہیں، اللہ اس کو ایسے 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 کرے، اللہ اس کو ایسے ایسے ایسے. تم اپنے بھائی کو آخری دم تک کسی مشکل میں ہاتھ دے کے نکالنے کی کوشش کرو. پوری انسانیت کا تم نے کام کر لیا، ایک انسان کو بچا لیا. اور اگر نہیں بچتا پھر اس کی مرضی.
لیکن آپ نے تو پوری ایفرٹ پٹ ان کی نا. اگر تم نے مسلمان بھائی کی مدد کی اور صرف میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے میں تمہاری وہاں مدد کروں گا جب تم مجھے پکارو گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا. اور پھر آپ فرمایا تم نے مسلمان بھائی کی مدد کی دنیا میں تم پہ آسانیوں کی بارش، تم تقوی والے ہو، تم نے لے لیا تقوی، اور جنت کے عین بس میں محل دوں گا. جب انسان کوئی صلہ رحمی والی عمل کرے گا، ایک عمل بھی کرے تو کیا ملے گا. اتنی اسٹرانگ حدیثیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، اتنی اسٹرانگ آیتیں. اس وقت جب انسان درگزر معافی اور صلہ رحمی، اللہ کریم نے فرمایا تیرے رزق میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، مرتے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب. ایک صلہ رحمی سے دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک نیکی کا عمل کرنے سے اپنے قریبی رشتے کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں مل جاتی ہیں. اسی لیے کوئی مشکل میں ہو، تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو، بھاگ کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے. اور کہاں کہ ہمارا قریبی ساتھی مشکل تنگی پریشانی میں آ جائے بیچارہ، او مائی گاڈ، جس کے ساتھ تم نے ایک پل بھی اچھا گزارا ہے اس کا تم پہ حق ہے. اگر تم نے ایک مرتبہ بھی اپنے میاں بیوی سے لذت حاصل کی، اور اگر تم نے بیوی کو زمین بھر فدیہ بھی دیا ہوا خزانہ، واپس نہ لینا کچھ بھی اس میں سے. ایک پل کے ساتھی کے لیے، ایک پل کے ساتھی کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا. ایک پل کے ساتھی کے لیے اللہ کے نبی نے بہتر چیز اٹھا کے دے دی کہ یا رسول اللہ تو میرا ایک پل کا ساتھی، مسلمان نہیں تھا، اس وقت مسلمان ہو، اتنا اچھا نبی، ایسا اچھا بیہیویئر، ایسا اچھا اخلاق. تو یہاں پہ یہ جو اللہ کا فضل اور کرم ہے نا، جو سب سے بڑا، اس میں اللہ چنے ہوئے لوگ ہوتے، لوگ جو ہماری یاد پر ایمان لاتے، تم پر سلامتی. رب نے رحم و کرم، تمہارے رب نے رحم و کرم کو اپنا شیوا بنایا، اور ہم سخت دل ہو جائیں، ہم پتھر دل ہو جائیں، ہم رشتوں کو کاٹنا شروع ہو جائیں، ہم پہ جن کے احسانات ہو ہم ان کی معافیاں قبول نہ کریں. اگر وہ معافی بھی مانگ لیں اور رمضان میں روزے بھی رکھ لیں، اللہ سے رجوع بھی کر لیں، ہم ان کو بخشیں نا، ہم انہیں معاف نہ کریں، درگزر کریں، معاف کریں، پردہ پوشی کریں. اللہ ہم خود عیبی ہیں، 100 عیب ہے ہمارے اندر، اللہ ہمارے عیب ڈھکے گا اگر ہم اس طرح سے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کی کوئی بات کو اٹھا کے ہوا بھی نہیں دینی زندگی میں، جہاں سے مرضی پتہ چل جائے. یہ ظالموں کی پہچان ہوتی ہے، جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تمہارے رب نے رحم کو اپنا شیوا بنایا ہوا. آپ سورہ رحمان پڑھنے والی اور اللہ کے ناموں میں سے رحمان اور رحیم پڑھنے والی، اور آپ دوسروں پہ رحم نہ کریں، اور رب کہے کہ میں نے رحم کو اپنا شیوا بنایا ہوا، میں ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں، 100 بندوں کے قاتل کو. یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ تم میں سے کوئی نادانی سے برا ارتکاب کر بیٹھے، توبہ کرے تو معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. کس کس جگہ پہ آپ کو یہ آیت اتنی امپورٹنٹ پریکٹیکل لائف میں اپلیکیشن والی یہ آیت ہے، خدا کے لیے اس آیت کو اڈاپٹ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کو معاف بھی کر دیتا ہوں، پھر اس کا نرمی بھی کرتا ہوں، پھر اس کو ریلائز بھی نہیں کراتا ہوں. کبھی میں نے تانا بھی نہیں مارا کہ میرے بندے تو نے یہ کیا ہے اور تو تیری یہ کرتوت ہے، تانا بھی نہیں مارا، پردہ پوشی کر لیتا ہوں. سوچیں آپ اس میں سے کیا لیتی، آپ کیا کریں گی؟ جلدی سے بتائیں آپ کیا کریں گی؟ تانے ماروں گی لوگوں کے؟ یار ایسے گھر کسی گھر جا کے سننا نہیں، کسی سٹوریاں نہیں سننی آپ نے، پھر آگے نہیں سنانی کہ ہم آگے کیسے سنائیں. آیت نمبر 54 آیت آن ورڈ جی. کیا کریں گے آپ اگر آپ سے زیادتی ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 15 جگہ تو سنائیں گی نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہ سنائے بندہ؟ اب نہیں کرتے. اس سے پھر آپ کو کیا ملے گا؟ کوشش نہیں، اس کو تو نفس پہ بھاری بھی ہو تو کرنا ہے. کیوں؟ رزق میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت. انسان کی نا زندگی، اب آپ اس عمر میں ہے نا، تو مجھ سے اگر زندگی میں پوچھیں گی نا تو میں آپ کو اپنی کلاس 1 نرسری کی کلاس، کپڑے، رنگ سے، دن سے بتا سکتی ہوں، میری امی لے کے کیسے کی ایڈمیشن کر، بکس کہاں سے ڈین چلڈرن سے لی. میں آپ کو شادی سے لے کے آج تک کی ڈلیوری، ہر پلک جھپکتے سب گزر گئی. اور آج بچوں کے لیے بندہ حریص ہو جاتا. پھر اس میں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں سب کچھ رزق میں، مال میں، اولاد میں، مرتے وقت کلمہ نصیب. اب اس میں پھر وہ آ جاتا نا، اللہ یحب اللہ بجاہر وسوء، اللہ پسند نہیں کرتا، ظلم ہی کو کری جا رہا ہے. پھر اس سے کنارہ کشی ہے، پھر اس سے ایک سائڈ ہے کہ جس نے تو اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ ریپیٹڈلی کسی نے وہ چیزیں کی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم بول سکتے ہو، لیکن ریلیونٹ پرسن کے پاس بولو، تمہارے مسئلے کا حل کرے. اور ساتھ یہ کہ سائڈ پہ ہو جاؤ اگر یہ والی سچویشن. لیکن معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد نہ ہو، سکون ہو.
اب آپ دیکھیں ایک میری وجہ سے اگر میں اس گھر میں گئی ہوں، میری سانس کی ڈسٹرب ہو جائے، میرے اس گھر کو سارے کو ڈسٹرب کر کے رکھ دوں، تو مجھے نیکیاں مل رہی ہیں؟ میں کسی کو اذیت اور تکلیف دے رہی ہوں، مجھے نیکیاں مل رہی ہیں؟ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے کہ آسن طریقے سے حل کیا جائے، اور حل ڈھونڈا جائے کہ میں اس آسن طریقے سے اس کو کروں کیسے۔ زندگی میں یہ دیکھیں، آسن محسن یہی صرف جنت میں جانے والے مسئلے تو پڑ جاتے ہیں زندگی میں، اب ان کو حل کرنے کے لیے پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کہاں سے لانی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگ اللہ کے ساتھ جن کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہوں، راہ راست پانے والوں میں سے نہ، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں، تم نے اسے جھٹلایا، اب میرے اختیار میں چیز نہیں جس کے تم چلتی ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو، وہی اپنے حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو میرے درمیان میں، تو میں کبھی کا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ ہے، اتنی پیشنس ہے اس کی، وہ ویٹ کرتا ہے کہ ابھی کوئی مان لے، ابھی کوئی مان لے، ابھی کوئی سدھر جائے، ابھی کوئی سیدھا ہو جائے۔ مگر اللہ زیادہ بہتر جاننے والا، ظالم مقصد کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ ہائی لائٹ کریں کتاب مبین، سلوشنز اسی کے اندر ہے، اور اس کے بعد اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں، کیا کریں؟ ہمارے پاس تو مسئلوں کا حل ہی نہیں، مسئلے کا حل تو کتاب میں ہے۔ اب یہاں پہ جو سورہ الانعام آیت نمبر 60 اور سوری 57 آنورڈس، تمام فیصلے جو درمیان میں کرنے وہ رب نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا، اس رکوع کو بڑے غور سے سننا تو تبھی کوئی اللہ بڑا ہوگا ہماری زندگیوں میں۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں سب اس وہ سے واقف ہے، درخت سے گرنے والا ایک پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، زمین کے تاریک پردوں کے اندر دانا جب گٹھلی میں پھٹتا ہے تو اس کی بھی اس کو خبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو روحیں قبض کر لیتا، وہ دن کو جو کچھ تمہیں کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیجتا ہے۔ یہ دن کو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، سیمی ڈیتھ کی پریکٹس کرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روح ہے جس کی نا ایمان کے لحاظ سے ایک نور کی تار ہوتی ہے، میرا جتنا ایمان ہے اتنی میری روح کی ساتھ تار ہوگی، اتنی میری روح کی پرواز ہوگی، اور یہ جائے گی اوپر تو پھر میری روح واپس آ جائے، اٹس اے سیمی ڈیتھ۔ اور اس کے بعد مطلب پروون ہے اس ساری چیز کو حدیث کی روح سے، اور اس کے بعد جب وہ نیچے آتی ہے دوبارہ تو کاروبار میں ڈالتا ہوں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، سویا مویا کہتے ہیں برابر ہی ہے نا، اکثر کہتے ہیں، تو یہ تمہیں پھر بھی اللہ کو ماننے کے، اللہ کو کس طرح سے مانے؟ جیسے اب کہنا برا وقت بری گھڑی بری موت سے بچائے، اگر آپ کا آتا رحم ہے، برا وقت آ کے رہے گا، 3 دن کے بعد آپ کی دعا قبول نہیں، رشتے کاٹنے سے 3 دن کے بعد کوئی تعلق واسطہ نہیں اللہ کے ساتھ آپ کا، میں نے رحم کو اپنا شیوا بنایا، رحم میرے تو اسی وقت کیا کہتے تھے، اور یہی کہنے کا حکم ہے، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے عیب ہمارے ڈھک لی اور اچھائی آپ کو دکھا، اس مالک کی وجہ سے سارا کچھ، ورنہ تو بڑے عیب، اور حقیقت میں ہر بندہ بے عیب تو کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، کوئی اسی کی حیا کر لو، تو کندھوں میں بیٹھے تو آمنے سامنے 4 فرشتے ہیں ہمارے سامنے آل دا ٹائم، 4 اینجلس، اور ہم موبائلوں پہ بیٹھے رہیں، گانے سنتے رہیں، لوگوں کی چیزیں دیکھتے رہے، ان کے کپڑے دیکھتے رہے، ان کی شادیاں دیکھتے رہے، ان کے زیور دیکھ دیکھ کے او مائی گاڈ اس کی شادی، او مائی گاڈ اس کا آج یہ والا، آج یہ والا، آج وہ والا، اور وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے، اس نے 2 نگران تم پہ بھیجے ہیں، یہاں تک تم کسی سے موت کا وقت آتا ہے اس کے بھیجے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اپنا فرض انجام ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جائیں گے، اور کب لائے جائیں گے؟ قبروں میں سے نکالے جائیں گے، روحیں ہانکی جائیں گی، چلو شاباش، کن کا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ محاسبہ حساب اسی نے جنہوں نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی، بغیر حساب کے جنت میں، فاطمہ نور کی سواری باہر ہے، تو نہیں اللہ کی دیکھے گی قیامت کی کیا ہے، سیدھی جنت میں جانا ہے، ڈائریکٹ ٹکٹ ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا کام تھا ان کا، ڈائریکٹ ٹکٹ کیسے ملا؟ جلدی سے بتائیں، اگر یہ فارمولہ پکڑ لیا نا تو زندگی سنور جائے گی۔ سب سے پہلے باپ کی بات مانتی تھی، فرما برداری تھی، یہ اکارڈنگ ٹو ایتھکس کہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ فرما بردار ہے تو اس کی قسمت کھل گئی، اگر آپ کا بچہ آپ کی، اگر آپ اپنے بچے کو کنویں میں چھلانگ مارنے کو کہیں وہ لگائے تو پھر وہ کامیاب ہے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسبینڈ بھیجتا تھا جاؤ لے کے آؤ یہ، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، چلو شاباش گھر جاؤ، کچھ نہیں ملنا بیت المال سے. وہ کہتی دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آپ کی بھی مان لی ان کی بھی مان لی، مجھے بہتر چیز ملنے لگی یہ لگی میں لے کے آ گئی شاباش. مطلب اس طرح کئی انسیڈنٹس ہیں اس چیز کے کہ والد کی بات مانتی، جو والد کہہ دے تجھے بندے نہ دیکھے اور تو بندوں کو نہ دیکھے میری بیٹی. یہ نصیحت ہم مان لیں کسی طرح، ہم بندوں میں گھس گھس کے میں ایک آخرت میں کیا نکلے گا میرا، کیا نکلے گا جو اپنی بچی کو وہاں پڑھاؤں یہ کروں وہ کروں، اور اینڈ میں کیا نکالوں گی اس کے لیے، پھر میں تو کچھ نہیں کر سکوں گی اس وقت نا. اب میں نے شاید کچھ غلط حصہ ڈال لیا ہوگا جس کے اللہ سے خوب ساری معافی مانگوں تاکہ زندگی مقرر آخر تمہاری واپسی ہے تمہیں بتا دے گا تم اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، نگرانی کے والے مقرر ہیں، یہاں تک کہ جب تمہیں کسی کو موت کا وقت ہے اس کے بھیجے فرشتے جان لیں اپنا فرض انجام دیں گے کہ ذرا کوتاہی سب اپنے حقیقی رب کی طرف جائیں گے. خبردار رہو، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، حساب لینے میں بہت تیز ہے. کیسے حساب لینے میں بہت تیز ہے؟ کیسے حساب لینے میں بہت تیز ہے؟ حساب کب ہوگا؟ شاباش اس کے ساتھ لکھیں، دنیا میں تھوڑی سی رسی دراز ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اس دن سامنے ٹکٹکی پہ کھڑا کر کے سب کچھ دکھا دے گا لوگوں کو، اور ماں کے نام سے بلا کے دکھائے گا، کیونکہ ماں ہی زیادہ تر سزاوار ہے، ماں ہی اندر لگے. باپ اکثر پازیٹیو ہوتے ہیں بچارے، یقین کریں باپ اکثر پازیٹیو ہوتے ہیں، ماں کے اندر زیادہ کوئی کیڑے ہوتے ہیں کہ یہ بن جائے وہ بن جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور بچیوں کے ساتھ بھی ماں ہی اٹھا اٹھا کے کاری ہوتی ہے. بلیو می، کاش ہم آخرت اورینٹیڈ ہو تو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہی ٹوٹل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اسکول آف تھاٹ ہے کیا لائف کا نا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی طرح. اب پھر دوبارہ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا کے کہتے ہیں صحرا اور سمندر کی تاریکی میں تمہیں خطرات سے بچاتا کون؟ جب اس جہاز میں بیٹھے ہوتے ہو، اب چلو جی کشتی میں تو بیٹھنا کم ہے، اس کو تو خیر بہت عیاش لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس کا تو دنیا کی پارٹی ساری ان فیریز پہ اور کراچی میں رہتے دنیا میں بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بچاتا کون ہے تمہیں شام اس جہاز میں جب بیٹھے ہوتے نا، اس سے جب بیٹھتے وقت لگتا ہے آخری دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر سب کچھ پڑھ لیں پہنچ جائے بس ایک دفعہ کسی طرح میں. اٹھتا کیسے اور چل کیسے رہا ہوتا ہے، ہوا میں کیسے ہوتا ہے، لینڈنگ کیسے ہوتی ہے، 300-400 بندہ اندر بیٹھا ہوتا ہے. جسٹ امیجن. اے محمد ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکی میں خطرات سے بچاتا کون ہے سے تم مصیبت کو گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو اگر اس بلا نے تمہیں ہم نے بچا لیا ہم تیرے شکر گزار بندے بنے. یہ بھی وہ اچھے بندے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ اللہ بس بچا لے میں ٹھیک ہے اچھی بن جاؤں گی نیک بن جاؤں گی، ورنہ تو کہتے جادو ہو گیا نظر لگ گئی فلانے کا لگو نام لگو ایسے کرو اتنا پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں استخارے لوگوں سے کرا لو یہ کرا لو وہ کرا لو. تو میں نے اس سے استخارہ نہیں، تو تمہیں کس نے اختیار دیا کہ دوسرا تمہاری استخارہ کر کے تمہیں تمہاری تعویذ بتائے یا کیا کرے؟ وہ نمبروں سے بتاتے ہیں میں دبئی جا رہی ہوں ان سے یہ حساب لینے، ان کو ہم نے گھر میں ہینا لا کے رکھا انہوں نے حساب لگا کے بتایا. کیا کیا بندے پالے ہوتے ہیں آپ نے. یہ رب ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں میرے آؤ شکر گزار بنو میں تمہارے سارے کام ٹھیک کر دوں گا. کہو میں تمہیں اللہ تمہیں اس سے بہت تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر دوسروں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ایک ہی چیز کی میرا خیال ہے رخصت اور اجازت بنتی ہے، اور وہ کسی نیک بندے سے دم کرانا. اور نیک بندے کی ریاضت میں نے دیکھی کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے لگاتا ہے دم کرنے، سر سے پاؤں تک کا خود بھی زور لگا لیتا ہے اور نکال کے چھوڑتا ہے اندر سے کچھ اگر شر حسد کوئی اثرات ہو نا تو ایک ہی سلوشن ہے یقین کریں. اور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے بعد بندہ لگتا ہے اس میں سے کوئی چیزیں نکل کے چلی گئی ہیں باہر. بلیو روحانی علاج از ویری امپورٹنٹ. جس کا ماں ہی کر لے خود ہی بیٹھ کے چھوٹا موٹا ریاضت کر لے صبح شام کے ذکر اس کا دعائیں سورہ البقرہ پڑھ کے پوری سورہ البقرہ پڑھتے جتنا مرضی ٹائم لگ جائے پھر پوری منزل پھر پورا یہ پھر وہ پھر او مائی گاڈ کتنا لمبا یہ سفر ہوتا ہے. تو یہ تو وہ ان کا کام ہے. جس مولانا سلفی مجھے بلاتے تھے نا کہ پلیز آپ سیکھ لیں لوگوں کو آپ نے سنا دیکھا سارا کچھ اڈاپٹ کیا لکھا لیکن کرنا بہت مشکل. آپ اس کی بات ہے اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. پھر اور کوئی کام نہیں پھر وہ کرا لیں اور کچھ نہیں تو 2-4 گھنٹے اسی کی ریاضت کرا دیں اور اسی کے لیے بٹھا لیں. پھر رات تہجد سے شروع ہو تاثیر بھی تبھی آنی ہے نا کہ تہجد کے وقت کی پڑھائی کی پھر جب کوئی آئے اس پہ دم کرے اور ہاتھ پھیرے تو پھر ہی بات بنی اور پھر ساتھ عمل بھی ہو. اور یہ ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیوں کے سامنے پیش شاید یہ حقیقت سمجھ لیں تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ حقیقت ان سے کہہ دو تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت ہے، عنقریب تم
خود انجام معلوم ہو جائے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیت میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے وقت پھر ایسے ظالم کے پاس نہ بیٹھو. ان کے حساب میں کسی چیز کا ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید غلط روی سے بچ جائے. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا. کتنی دفعہ یہ بات آ رہی ہے، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. ہائی لائٹ کریں، دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. ہم سب کو، ہم میں سے کوئی نہیں بچا ہوا اس فریب اس دھوکے میں جو آتا نہیں 24 گھنٹے. جس کی کوئی اندر کی آنکھ کھل جائے اور بصیرت مل جائے اللہ کی، وہ بندہ بچ نہیں سکتا، وہ تارک دنیا ہو جائے. وہ دنیا میں قدم ڈالنا اس کو خوف ڈال دے گا، اس کا کریکٹر ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں اگر یہ قرآن سن کر نصیحت اور تنبیہ کرتے ہیں، کئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. ہائی لائٹ کریں، یہ کرتوت صرف اپنے ہی ہونے، باہر کوئی وبال نہیں. گرفتار اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی مددگار، کوئی سفارشی بھی نہ ہو. اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کے چھٹنا چاہے قبول نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے گئے. ان کو تو اپنے انکار حق کا معاوضہ کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو ہمیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان. اوپر والی آیتوں میں نہ اپنے لیے خود کوئی لکھے. کیا میں نے اپنے گھر کو دیندار بنا لیا؟ کیا میرے گھر کی نمازیں درست ہو چکی ہیں؟ کیا میرے گھر والے اہل قرآن ہیں؟ کیا میرے گھر والوں کے پاس شریعت ہے؟ اگر ہمارے پاس نہیں ہے نا، اگر ہمارے بچے دیندار نہیں ہیں اور ان کی نمازیں اور قرآن ڈیلی بیسس پہ کنیکشن نہیں ہے، تو پھر یہ شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں وہاں جا کے پکڑا جائے. جس کو ولی بنا، اس کو سرپرست بنا، جس کو لیڈر بنایا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تمہاری یہ اولاد ہے، تم نے اس کو لے کے چلنا ہے. جان کھپانی ہے اسی چیز کے اوپر. قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو تم نے بس بچانا ہے. اب وہاں پہ کوئی چیز فدیہ ملی. اے دلوں کو پلٹانے والے، ہمارے دل دین پہ پلٹا دے. ہم نے تیرے دربار میں پہنچنا ہے، تیرے در پہ پہنچنا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے. ہمیں سچی خالص توبہ کی توفیق عطا فرما دے مالک. ہمیں رجوع کرنے والا بنا دے، پلٹنے والا. ہماری تسبیح استغفار بہت بڑی کر دے. کبھی کسی نے بنائی ہے بڑی تسبیح؟ کسی کے پاس ہو 2000 دانوں والی، 5000 دانوں والی تسبیح؟ 1000 والی ہے. 1000 والی سنبھلتی نہیں، 500 کچھ والی نہیں سنبھلتی، 313 والی نہیں سنبھلتی. بہت 1000 دانہ بہت بڑا ہو جاتا ہے نا. تو بنا لے ایک تصویر، یعنی ساری اکٹھی کر کے بڑی ہوتی ہے گھر میں. بنا لے کوئی. جی آپ اسے پڑھتے ہیں؟ وہ تصویر بڑی فائدہ مند، اس پہ ہاتھ ہی پھیر لیا کریں، اس میں بڑی استغفار ہوئی گی. ٹھیک ہے، اس کو یوٹیلائز کیا کریں ریئلی. تو لوگ جو کوئی فوت ہوتا ہے نا اس کی تصویر مانگتے ہیں. جب کسی عبادت گزار کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں اپنی تصویر دے سکتے ہیں، تو تصویر مانگتے ہیں اس سے نا اکثر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے میں نفع نہ دے سکتے نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ ایک بندہ ہے، اس کی تصویر پتہ کیا ہے؟ وہ رات کو اٹھتا ہے تہجد کے وقت نا، اس کے بعد نا وہ کوئی 5-7 سپارے پڑھ لیتے ہیں. 5-7 سپارے پڑھنے کے بعد کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد چاہے کھول کے چیئر پہ بیٹھ کے پڑھے. تو اس کے بعد وہ اپنا پنسورہ پڑھ لیتا ہے، رحمان ملک واقعہ. وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، ضرور پڑھنی چاہیے روز کا پنسورہ. اس کے بعد وہ پڑھ لیتا ہے. پھر اس کا فجر کا وقت ہو جاتا ہے، وہ فجر کا پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اشراق پڑھ لیتے جائیں. اس کے بعد وہ ٹی وی پہ خانہ کعبہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے آدھا پونا گھنٹہ، اور ساتھ تسبیح کر. یہ تسبیح کیسی تسبیح ہوگی؟ اس تسبیح کی تاثیر کیسی ہوگی؟ اور اس بندے کا رزق بھی بڑا حلال. وہ جہاں جائے گا اس کا راستہ کھول جائے گا. وہ دنیا میں بھی نور میں، لٹرلی وہ دنیا میں نور میں. اے محمد ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے میں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان. جب اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھائے تو ہم الٹے پاؤں پھر جائیں. کہ اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جیسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا اور حیران اور سرگردہ ہو پھرا، اور پھر اس کے ساتھی سے پکار رہے ہو. یہ سیدھی راہ موجود ہے. ہائی لائٹ کریں کہ شیطان بھٹکائے، گھر والے بلائیں کہ یہ سیدھی راہ، پلیز اس پہ چلو، یہ سیدھی راہ، یہ نماز پڑھ لو، پلیز یہ جھوٹ نہ بولنا، یہ چیٹنگ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. گھر والے تو ہمیشہ، چاہے چور بھی ہو نا، وہ اپنی اولاد کو اچھی نصیحت کرتے ہیں. جب برا انسان بھی ہو نا، بے نمازی بھی ہو،
تو خواہش کرتا ہے کہ میرے بچے نمازی بن جائیں. حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اسی کی طرف سے تمہیں حکم ملا ہے. اور مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کرو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے اور حساب ہوگا. اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا. جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا، وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہوگا. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر. اس دن قیامت آئے گی. جن لوگوں کے پاس نا کوئی دو برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں نا، وہ دو برانڈڈ چیزیں ایسے کر کے تصویریں لگاتے ہیں نا، یوں ہی لٹکاتے ہیں، اور اس کی بار بار آج ہم ادھر شاپنگ پہ جا رہے ہیں، وہ لفافہ بھی اس کا پکڑ لیتے ہیں. اس دن اللہ گلے میں سارے لفافے ڈال دے گا کہ انہوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا تھا. ہم سب کے لیے ایک چیز ہے کہ کیا جوتے بھی لٹکے ہوں گے، گلے میں یہ بھی لٹکا ہو، پیچھے پیٹھ پہ اور بھی بوجھ ہوں گے، مزید یہ رنگ برنگے زیورات کے، ان چیزوں کی سب چیزیں اللہ لٹکا کے دکھا دے گا دنیا کو. کسی کرتوتیں یہ تھی، اندر سے یہ تھی. اللہ کے کام پہ کچھ کرنا پڑ جائے، پھر دیکھیں کیا ہو، پھر دیکھیں کیا ہو، پھر کیا ہو. سستے سے سستی جگہ ڈھونڈے، یہاں سے کچھ کپڑا مل جائے گا تو دے دے اللہ کے نام پہ. سستی سے سستی جگہ ڈھونڈے. کون سا راشن بینک کدھر سے بنے گا، کیسے ہو. ایک فرینڈ ہے، اس نے یہاں راشن بھجوایا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے اس میں سے رکھنا ہے اور اپنے اسٹاف ممبرس جو آپ کے مین ہیں، باجی ہیں، سب ان کو دے. یہ ہم نے 6 کروڑ کا ہدیہ بنوایا اپنی فرینڈس کے لیے. ہم نے 6 کروڑ کا ہدیہ بنوایا، میری بھانجیاں، بھتیجیاں، بہنیں، سب، یہ سب ان کے لیے. باقی وہ تو کہتی ہم دیتے ہیں دوسروں کو بھی تو کبھی کچھ دے دیں، ان کو بھی تو کوئی چیز دے. تو کہتی ہے ہم نے یہ باجی نیکسٹ ٹائم دعا کرے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہر سال بڑھایا ہے تو اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو جنرلی ہماری جو چیزیں ہیں نا، جو ہماری نیکیاں ہیں، اس کو ہم اس لیول کا نہیں کرتے جتنا ہم خود انجوائے کر رہے ہوتے. اس لیول یہ تم سمیٹے جاؤ گے، بلائے جاؤ گے، اور یہ سب پیچھے رہ جائے. اور یہ جو اس نے 6 کروڑ آگے بھیجا ہے، وہ اس کا پتہ نہیں کتنا بن کے آگے کھڑا ہے. اس کے بلیو میں اس کو آگے کھڑا ہے. ہم نیکی کی اپرچونیٹیز کو زندگی میں مس کرتے جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت نیکی کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اس وقت، اور ہم کہتے ہیں اچھا نیکسٹ ٹائم کر لوں گی، پھر تھوڑا سا کروں گی انشاءاللہ. پھر شیطان ہمیں کہتا ہے اچھا نہیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا اس کو کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج یہ اپرچونیٹی موت کی خطری سے پہلے پہلے ایک تو معافی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے مال کا، سمندر پہ بھی کھڑے تو پانی نہ ضائع کرو، وسائل کیسے ضائع کر لی. اپنی بھی کمائی اچھی اگر کی اور اس کو ہم ویسٹ کر جائیں. کئی دفعہ ہوتی ہے کہ نہیں میرے ہسبینڈ کی تھوڑی ہے، میری کمائی ہے، میں اس سے یہ لے رہی، میں اس سے لے رہی، میرے تو یہ تھا، میرے والد نے اسے دیا. اپنی بھی ہو پھر بھی انسان کسی اچھے ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے. اس کی یوٹیلٹی ڈو یو ایگری ہو رہی کیا خیال ہے؟ اس چیز کا بہت ایسے فیلنگ آتی ہے نا اس چیز کی کہ ہمیں اس کو کس طرح سے چینلائز کر کے کیونکہ یہ بیماری پہلے نہیں تھی، ابھی ہوئی ہے نا زیادہ. سکنس بڑھتی جا رہی. اب اکثر کسی نے پرس پکڑا ہوتا ہے نا، کتنے سالوں سے میرے یہی پرس، اکثر یہی کہتے تھے، بڑے سے بڑے لوگ بھی یہی کہتے تھے. اس کو اس کا حق ادا کرتے تھے اس چیز کا. اب حق پتہ کیا ہوتا ہے، وہ اب کوالٹی بھی کچھ نہیں ہوتی. اور الماری میں پڑا پڑا جب نکالتے ہیں اوپر سے ساری لیدر ہی اتر جاتی. ایسا ہی ہوتا ہے جب پڑا پڑا جب نکالتے ہیں اس کی ساری لیدر ہی اڑ گئی ہوتی. پر ڈگنیٹی اور پرائڈ اور وہ کیسے. میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں کہا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو ہاتھ میں تھیلا اٹھا کے نہ جانا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب تم کسی گھر جاؤ تو ہاتھ میں تھیلا اٹھا کے نہ جانا. جی تھیلا مجھے لگتا ہے پرس، بیگ. گفٹ کو تو کہا کہ ہدیہ لے کے ہی جاؤ کچھ نہ کچھ، کسی کے گھر جاؤ تو تھیلا اٹھا کے نہ جانا. اس زمانے کی، کیونکہ فرعون کی تو ساری چیزیں حضرت عمر کے دور میں آئی تو حضرت عمر نے تو بیوٹی پارلر بند کرا دیے سارے. انہوں نے کہا تو عورتیں خراب ہونا شروع ہوگی، حمام بنایا تو فیمل حمام حضرت عمر کے دور میں بند ہو گئے سارے کے سارے. آج بند ہو جائیں تو کیا بنے، آج بند ہو جائے تو کیا بنے اس سے. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو. یہ دیکھو غیب، اس آیت غیب کی شہادت، ہر چیز کا دانا، ہر چیز کی جاننے والا اور باخبر ہے. ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، ہماری ایک ایک پینی کو جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اور ہمارے آدمی بیچارے محنت کر 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 کے ان کی کیا حالت ہوتی ہے.
اور جہاں جس مقام پہ ضرورت پڑے گی ہمیں جس سائے میں بیٹھنے کی جو بیج ہم نے لگانا تھا جمع کرانا تھا وہاں پہ پھر جو ہمارا ہوگا اللہ کرے کہ برابر برابر ہی چل رہا ہو. چلیں خود بھی عیاشی کر لی تو اللہ کی راہ میں فل فلیش لگا لیا, فل فلیش لگا لیا. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا. حضرت ابراہیم تو جب اپنی بہو سے ملنے گئے تھے اور ایک بہو نے تھوڑا سا ناشکری کہا تھا کہ خرچہ کم ہے تو کہہ رہے چوکھٹ شاوش اتار کے پھینک دو یہ والی چوکھٹ, آخرت برباد ہو جائے. وہ بہو ہی فارغ کرا دی تھی. اپنے باپ آزر سے کہا تو بتوں کو خدا بناتا ہے اور میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اپنے والد سے کہا ابراہیم کو ہم اس طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے, اس لیے دکھاتے تھے کہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. جب اللہ نے کسی کو بڑا کام لینا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وین اس کی باتیں بڑی کر دیتا ہے. چنانچہ جب رات اس پر تاری اس نے تارا دیکھا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والا تو میرا گرویدہ نہیں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا یہ ہے میرا رب, مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. کیونکہ سب کے خدا تھے نا, گاڈ فادر, ابھی بھی سورج دیوتا فلانا دیوتا. تو پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, یہ سب بڑا ہے. مگر جب وہ ڈوبا تو ابراہیم کو کہا اے برادران قوم میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. کبھی ہم بھی اٹھیں اور جس معاشرت میں ہم رہ رہے ہیں اور جن اونچے طبقوں کی لائف سٹائل اور جو چیزیں ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ اگر 10 سے 20 لوگ بھی اٹھ کے کہتے کہ ہم بیزار ہیں سسٹم سے, سوری آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ. میں یہی سسٹم تھا نا ان کا, یہی سارا عیاشی تھی. تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تو نہیں اس کا حصہ بنتا. حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں اس کا حصہ بنتا. میں تو حضرت بکر نے کہا میں تو جہاد کروں گا, وہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دوں گا ہی دوں گا, سارا تو ان کا حق نہیں ہے نا. تو وی ہیو ٹو شیئر ود ادرز نا. تو کسی دن اٹھ کے وہ کہ میں بیزار ہوں اور اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ سوری آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ. اب تم اگر کہیں اسراف کرو گی, تم اگر فضول حرکت کرو گی, میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی. کیا تمہیں اس چیز نے دے دیا ابھی تک نا, کیا دے دیا؟ جب وہ کوئی جائے نا تو 2 4 اگلے نئے لیتے ہیں, یہ 2 کسی اور کو دے دیں, یہ 2 کسی اور کو دے دیں, یہ کسی پیج پہ لگا دیں, یہ بیچ دیں. اب یہ بڑا ٹرینڈ ہو گیا, اس کو کر دیں, اس کو ایسے کر دیں. یہ الٹیمیٹ تمہارے پیسے کا انجام ہوتا ہے. اور پھر میں نے یکسو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف پھیر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اس کی قوم سے جھگڑا کرنے لگی کہ تم لوگ اللہ کے معاملے مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرے رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اور پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کیسے ڈروں جب تک کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی خدائی شریک بناتے ہو اور نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے سند نازل نہیں کی ہے. دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ کون زیادہ؟ جو اللہ کا بندہ ہے کہ جو نافرمان ہے اور دنیا دار ہے؟ کس کے اوپر خوف و غم؟ اگر حشر کا میدان اور جوانوں کو بوڑھا کرنے والا اور سالہ سال کھڑنا 40 سال تک چیخے ماریں گے حساب کتاب حساب کتاب, اس دن کیا بنے گا جنہوں دنیا میں عدل کا نظام اپنے گھروں میں قائم نہ کیا ہوگا. اگر تم کچھ علم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی کے لیے راہ راست پر جو ایمان لائے, جن نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. آپ یہ سوچیں کہ نا رات ہم لوگ ڈاکٹر سمی کی تراویحیں ہوتی نا قرآن کی, تو وہ سن رہے تھے. وہ نا جب سن رہے تھے گھر ہی میں نا تو اتنی خوبصورت آواز تھی اور سارا تھا. تو میں نے اپنے میاں صاحب سے پوچھا کہ یہ آواز پر, انہوں نے مجھے بتایا کہ نا ڈاکٹر صاحب آئے تھے آفس اور بڑا اللہ کا شکریہ کر رہے تھے کہ ساؤنڈ سسٹم اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ میرے گلے پہ اتنا صاف پریشر نہیں آ رہا, پہلی دفعہ ایسے ہوا. میں نے کہا آپ نے کتنے کا ساؤنڈ سسٹم لگوایا؟ تو کہتے 12 لاکھ کا نا. تو جب میں اس مائک کو دیکھتی ہوں 3,000 والی کو, تو میں کہتی ہوں جب میرا گلا بالکل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر میں پوچھتی ہوں کہ اچھا وی ڈریم. پھر مجھے وہ پتہ نہیں 12 لاکھ اسراف سا کوئی بڑا سا چیز لگتی ہے کہ یہ, لیکن انہوں نے کہا کوالٹی آواز قرآن پہنچنا ہے, یہ پہنچنا ہے. تو مل جل کے ہم نے کر لیا. 12 لاکھ کا تھا ساؤنڈ سسٹم نا. جب ہم نے یہ لگوایا تھا نا آج سے 25 سال پہلے, تب 15-20 لاکھ کا یہ لگا تھا نا. لیکن ہر چیز کی عمر ہوتی ہے نا, ختم ہو گیا, اتنی دفعہ اس کو ٹانکے لگ چکے ہیں, اتنا کچھ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو کیسے ڈرو
تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو، نہیں ڈرتے جن کے پاس تم پر کوئی سند نازل کی گئی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ، اگر تم علم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، راہ راست پر وہی جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی تو ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم اور اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم سے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور حکیم ہے۔ ایک ایسپیکٹ آپ اس پہ ضرور نوٹ کریں گے، اور وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جتنے عمرا تھے وہ ریزسٹ کرتے ہیں، فرعون، قارون، حمان، یہ سارے جو تھے یہ سب ریزسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایسے نہیں، تم غلط ہو، تم غلط ہو، اینڈ آف دا ڈے تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حجت دین کو اور اس قوم کے مقابلے میں بلند مرتبہ، جس کے پاس ایمان ہوگا، ہدایت ہوگی اور وہ اس راستے پہ چلتا جائے گا، یہی دانا اور علیم رب کی رہنمائی میں چل رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ کا نام نوٹ کریں کہ میں دانا اور علیم ہوں، میرے جیسی دنائی کسی کے نہیں، سارا علم رکھتا ہوں، میری بات مان لو، یہ نافرمانی کے راستے سارے بند کر دو۔ پھر ہم نے ابراہیم کو، اسحاق، یعقوب جیسی اولاد دی، ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست اس سے پہلے نوح کو دکھائے، اس کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو ہدایت بخشی، اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کی اولاد زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہیاب کیا، ہر ایک کو ان کو صالح تھے، اس کے خاندان اسماعیل، یسوع، یونس، لوط راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت دے دی۔ مال اور دولت والے بیٹھے رہ گئے اور ایمان اور ہدایت والوں کو اللہ نے فضیلت دے کے درجہ دے دیا۔ اللہ تو ہمارے گھروں کو چن، ہماری اولادوں کو چن، اللہ تو ہمیں چن لے، ہم سے بہترین کام لے لے، جو ہماری نیت کے فطور آتے ہیں، ہمارے اندر جو غصے اور جھگڑے اور یہ والے طوفان آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو ختم کر دے کسی طرح، ہمیں عاجزی دے دے، ہمیں تواضع دے دے، چن لے تو اللہ تعالیٰ بس معاف کر دے، کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے۔ نیز ان کے باوش داد، ان کی اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نواز دیا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی، حکم و نبوت عطا کیا، مگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے، پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو نعمت سونپ دی جس سے منکر نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر تم چلو۔ کہہ دو میں تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم پہ کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ایک تبلیغ کے دائی کو ہمیشہ دین کا کام کرنے والے، اللہ کا کام کرنے والے، خدا کے لیے میں آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، واسطہ ہے آپ کے آگے، اپنے دین کو بیچا نہ کریں۔ ہماری تنخواہ نہیں کر دیں، ہمیں اتنے پیسے دے دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ کے نصیب کا آپ کو ملے گا، اس سے کہیں زیادہ ملے گا جب آپ حرص نہیں کریں گے، لالچ نہیں کریں گے۔ اپنی جناب سے اللہ دے گا، کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 70 فقر کے دروازے کھلیں گے آسمان پہ، اگر آپ نے اس سے لے لو، اس سے لے لو، اس سے مانگ لو، وہاں سے نکال لو، وہاں سے یہ کر لو، یہ کر لو، وہی اچھے طریقے سے لینے کی کوشش کریں، حلال پاک طیب طریقے سے، وہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ کبھی 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 کسی پہ تکیہ نہ کرے کہ میری مدد کر دے، مجھے ایسے کر دے۔ جب تک انا نہ آئے، میں نہ آئے، اس بندے کو دنیا کی بادشاہت نہیں ملتی۔ جب تک میں اور انا آئے گی اور میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی تو تب تک اس کو دنیا کی بادشاہت مل کے رہتی۔ غنی کا آج ہم کانسیپٹ پڑھیں گے، ہے کیا غنی؟ غنی ہوتا کون؟ امیر آدمی غنی نہیں ہوتا، دل کا امیر ہونے کے باوجود دل چھوٹا ہو تو غنی کہاں سے ہوگا؟ غنی ہوتا ہے غنا اللہ کے ناموں میں سے ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ جس کی ٹریٹ اور کوالٹی میں آج بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھا کرو کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے تھے۔ پارا پارا تو ہم بھی کر کے رکھتے ہیں، پارے نہیں پڑھتے مرنے پہ، 30 پارے ہو گئے، قرآن ہو گیا، جبکہ پاروں میں قرآن نہیں ہے کہیں بھی، سعودی عربیہ میں کہیں بھی، صورتوں کے ساتھ سورہ مبارکہ کو کمپلیٹ کریں اور وہ کمپلیشن آف قرآن ہے۔ پارے کے ساتھ اینڈ میں پارے کو کچھ ہوتا ہے کمپلیشن، کوئی کسی میں پارے میں صورت ہے، کوئی کسی میں، سورہ مبارکہ کے لحاظ سے پارا ہے۔ یہ تو سب کانٹیننٹ میں یہ ہے، صرف ادھر ہی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ بہت کچھ چھپاتے ہو جس کے ذریعے سے تم کو علم دیا گیا تھا، نہ تم حاصل نہ تمہارے باپ داد، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازی کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اس کتاب کی کتابیں سے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ ہائی لائٹ کریں، یہ کتاب خیر اور برکت والی کتاب ہے۔ کیسے خیر اور برکت ہے اس کے اندر؟ کتنی بدقسمتی ہو ہماری ایسویر کہ ہم کہیں جی میری بچی جو ہے نا
ماشاء اللہ میری بچی تو پی ایچ ڈی ہے، ماشاء اللہ میری بچی تو یہ پڑھ گئی، اور میں اس کو خیر و برکت والی کتاب کے کام پہ نہ لگاؤں، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں۔ معاف کر دے اللہ، بخش دے ہمیں، ہماری اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ڈے ون سے ہم ان کو اس کام پہ لگاتے تو شاید کوئی خیر و برکتیں نکل آتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام یہاں پہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کیسے ہے، اس کو کیسے کھولنا نیکی، دیکھنا نیکی، پڑھنا نیکی، الف کہنے سے گناہ مٹنا شروع ہو جائے۔ اور آج رمضان، الف کہنے سے 10 نہیں 70 گنا گناہ مٹیں گے الف کہنے سے۔ کسی اور کو کوئی کام، میں نے جن لوگوں کو دیکھا نا اللہ نے بہت رتبہ دیا ہے، ایسے کیا انہیں رمضان میں نا کہیں بیٹھے ہیں بس قرآن کھولے قرآن کھولے قرآن کھولے، آج 6 پارے ہو گیا، آج 4 ہو گیا، آج 3 ہو گیا، پھر ہو گیا، اور پھر جب عید والا دن ہو، اس سے اگلا دن ہو نا، اس میں بیٹھ کے پھر 6 7 پارے پڑھ لی، ادھر بیٹھے پڑھ رہے، ہماری طرف باتیں تھوڑی کریں، پارے پڑھ لی اس کو کر، ہم تو جیسے للت الجزا والی بھی رات کو نہیں اویل کر پاتے، اس کو چاند رات بنا لیتے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس جزا والی ہے، اس دن ہم کچھ نہ کریں، اس کو دیکھنا شروع کر دیں، اس کو دیکھنے سے گناہ جڑتے ہیں، اس کو دیکھنے سے ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھ گئے، بس بابرکت طریقے سے ہم پڑھ پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو، اس کو کھول کے اور آپ دیکھیں کھولنا دیکھنا جو انسان کے لیے صرف اور صرف اس کی پراپرٹی ہے، وہ ایک چیز کیا ہے؟ کیا اس کی پراپرٹی؟ قرآن پاک، اور کوئی نہیں پڑھتا یا چڑھتا، لا میرے لیے کیا، لا تیری شکل اس قرآن کو دوں تیرے ساتھ کھڑا ہو، لا تیرا سفارشی بنے، لا تجھے پل صراط پہ سے تیز سے گزارے، لا اس کی شکل صورت ہوگی قبر کے اندر، میں تیرا قرآن میں تیرا ساتھی دنیا میں آ کر، آج میں نور بنوں گا، نہ باپ آنا نہ بھائی آنا نہ بیٹا آنا، جیسے نیکی اور ایک قرآن ایسا ہو جن کو قرآن سے عشق ہوتا ہے، وہ کون تھے سب سے اوپر؟ سارے صحابہ عاشق تھے، وہ اسی وقت حفظ کر لیتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت دیوانگی تھی، اپنے ہاتھ سے جو ٹرکی کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا قرآن ہے، اتنا اونچا قرآن ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اسی قرآن پہ شہادت ہوئی ان کی، اور اسی پہ ان کی زوجہ کی وہ انگلی جو کٹی ان کے اوپر آئی تو اسی پہ ان کی شہادت ہوئی۔ اتنے بڑے درجے کے بندے کے لیے کہ تو آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے، جنت جنت جنت، تو لوگ شہادت کی موت کی بہت دعائیں کرتے ہیں، کسی کی قبول ہو جاتی، کسی کی نہیں ہوتی۔ کون تھے جنہوں نے کہا تھا مجھے اس دیوار کے ساتھ، ابھی ہم جب گئے ہیں ٹرکی تو ہم نے وہ جو حضرت ابو ایوب انصاری ان کا مزار روزہ مبارک دیکھا، میں کہتی ہوں واقعی اس میں کوئی روحانیت اور خوشبو ہے کچھ، جس نے دیکھا جو کچھ جس طرح اسے نکالتے ہیں، جس طرح 2 منٹ اسے کھڑا کرتے ہیں، ایک سسٹم کے مطابق کرتے ہیں، دل کرتا ہے وہاں پہ بندہ کھڑا ہو کے دوشی پڑتا ہے، انہیں میں وہ ترکی سے نکل کے جاتے ہیں، پھر دور ان کو انہوں نے کہا کہ قسطنطنیہ کو جو فتح کرنے والا مجھے سب سے ملے گا، اتنے انہوں نے حملے کیے نہ پہنچ سکے، آخر انہوں نے کہا مجھے اس کی دیوار کے ساتھ دفن کر دینا تاکہ میں اللہ کے نبی کو بتا سکوں کہ میں نے بہت کوشش کی تھی۔ تمہیں حرام کون تھی؟ انہوں نے جب ایک بحری بیڑا آیا تو دوڑی دوڑی اپنے گدھے پہ بیٹھ کے پہنچی اور کہا کہ میں اس بیڑے پہ بیٹھ کے جا رہی ہوں قسطنطنیہ فتح کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے، جب جہاز میں بیٹھ کے پاؤں رکھنے لگی نیچے گری، وہیں شہید ہو گئی۔ ایسا ہوگا جذبہ کہ بھاگی بھاگی جا رہی کہ میں نے شہادت لینی ہے نا، شہادت لینی ہے۔ کاش ہم اپنی زندگیوں میں سمجھ سکیں کہ اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور اپنی من موجیوں میں سے اپنی جس ایج گروپ میں ہم پہنچ گئے ہیں نا، اب ہمیں ویسے تھوڑا بہت زیادہ عبادت کی طرف فوکس ہو جانا چاہیے۔ اب دل یہ کرتا ہے کہ آپ سوچیں ترکی کی ماسک میں جائیں، وہ جو دو ماسک اور وہ ہے اس کے اندر جائیں، فجر کے وقت جائیں، تہجد کے وقت جائیں، میں آپ کو ریکارڈنگ اس کی سنواؤں، تہجد کے وقت وہاں پہ عورتیں جو گھروں سے آتی ہیں پیسے پہنے ہوئے اور اپنے بچے لے کے بیٹھی فجر کی نماز کا ویٹ کریں، گھر چھوڑ کے آئیں گے، اور اتنی خلقت وہاں پہ بیٹھی ہوئی، ٹورسٹ کے لیے دوسرے راستے اور ان کے لیے، اور اتنی میسو قسم کی ماسک اور بچے لے کے چھوٹے چھوٹے بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ، اس کے بعد جب وہ ذکر کراتے ہیں، اس کو جو دعائیں پڑھاتے ہیں اس مسجد کے اندر، جو اس کے بعد تلاوت آن ہوتی ہے کہ آج 5 بار ادھر ہی بیٹھ کے پڑھ کے چلے جائیں گے، شام تلاوت آن ہونے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور ہماری مسجدیں دیکھیں روحانیت ہی نہیں، کوئی تو اپنی مسجد بنائے اور اس کو ایسا بنا لے اور وہ اس کے اندر محلے والے ہی آ کے پڑھ لیں، کسی کے گھر کے اندر ہی 4 مرلے کی عبادت والی جگہ بنا لو کہ ہم فجر پڑھیں گے اکٹھی، آ جاؤ شاباش، چلو جی ہم ساری اس طرح سے ادھر بیٹھ کے آج اشراق چاش پڑھ کے اٹھ کے گھر جائیں گے، اور پھر ہم اپنے محلے والے میں ہی ہو جائیں، ارد گرد کے قریب لوگوں کے ہی ہو جائے، چلو دور سے جانا مشکل ہے،
اور وہی کمیونٹی وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی نا کس طرح لے، اور ینگسٹرس تھی، کوئی ینگ بچیاں تھیں، ماؤں نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. ان کی شکلیں ہی ایسی جیسے وہ خوبصورت ہی بڑے ہوتے ہیں ٹرکش، ان کی شکلیں ہی ایسے جیسے کوئی روح آسمان سے اتری نہیں ہے. اور اس کام کے لیے ناٹ اے سنگل پرسن کے بغیر پردے کے نظر آیا. اور اسلام ابھی آیا تھوڑا سا پہلے، سارا یورپ تھا اور ساری بے حیائی تھی. جب ایک اسلام قبول کرنے والی آئی تھی تو کہتی تھی کہ مجھے خواب میں ہی آتی تھی اذانوں کی آوازیں، اور ہمارے گھروں میں بند تھا قرآن کھولنا، جائے نماز کرتی، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اتنی ریسٹرکشن تھی یورپ کی طرف سے. پھر کیسے ریولوشن آیا تھا بنا، کیسے 25-30 سال پہلے اسلامک اسکول کھولے. جو ابھی ٹرک اسکول یہاں بھی کھلتے ہیں نا اسلامک اسکولس، اسلامک اسکول سے ریولوشن آیا، وہیں سے چینج آنی شروع ہوئی تھی. وہ جو یورپین اور کیمبرج سارا سسٹم تھا ہم نے چینج کر کے رکھ دیا، اور اس کو 25-30 سال لگے and still it's going on. Still it's going on. جو اس کا لیڈ کرنے والا پرسن ہے اس کی بیوی دیکھیے کریں، دوبارہ اس نے ہماری لیڈ کرنے والی پرسن سے ملنے سے انکار. اس کی بیوی ایسے ملتی ہے اور جب مسجدوں میں جاتی ہے تو روئی جاتی ہے بیٹھ کے، اور دکان بیوی کیسے دیکھی نہیں کیسی، اور کیسے اس کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، ملتی کیسے لوگوں سے، اور مسجدوں میں کیسے جاتی ڈیلی بیسس پہ. اور مسجدوں کو اس نے آباد کرنے کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ جو 40 دن نماز پڑھے گا اس کے لیے پیچھے اتنے گفٹس ہیں، سائیکلز ہیں، چیزیں ہیں جو بچے پڑھیں گے، اور ان کی لسٹنگ کیسی ہو رہی، وہ سارا سسٹم اس کے ہاتھ میں جو اس نے کیا ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین کام لے. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا. اللہ نے کسی بشر میں کچھ نازل پوچھو اس سے نازل کیا، اس کے ذریعے سے تم بستیوں سے مرکز مکہ کی طرف رہنے والے کو متنبع کرو. یہ اس وقت کے یہودی اور یہ موسیٰ علیہ السلام سب کو مانتے تھے، انہوں نے ان کا واسطہ دے دے کر کہا کہ یہ کتاب آئی، سب کچھ آیا، اور میں جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نمبر 1 چیز، بار بار میں اس دفعہ آپ کا سلوگن کہہ رہی ہوں، میں اپنے گھر میں پکا نماز کا نظام قائم کر کے چھوڑوں گی. میری بہو ہے، میرے بچے سب نماز کے ٹائم پہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. الارم لگاؤں گی اپنی گھڑی کے اندر، سارے ملازم کا بھی ٹائم ختم کر دوں گی کہ نماز پڑھنی، چلو شاباش سب کھڑے ہو جاؤ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان کھڑے. اور مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی. جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے گا ایسی چیز نازل کر کے دکھا دو. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جو سکرات موت کی ڈبکیاں ہائی لائٹ کریں. اب آپ اس کو ذرا غور سے سنیں. یہ اب سورہ الانعام کا ٹاپ بات آ رہی، یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ موت کے وقت اور جان کنی کے وقت یا آسانی سے جان نکلنی ہے یا مار پڑ کے جان نکلنی ہے. 2 اسپیکٹس، موت برحق کی بھی آیت یہ ہے، اور موت کے اندر خیر بھی ہے، اور موت کے اندر شر بھی ہے، اور موت کے اندر مار بھی ہے. اب اس آیت کو غور سے سنیں. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب سکرات موت کی ڈبکیاں کھا رہے، فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہیں گے لاؤ نکالو جان، لیکن جان نہیں نکلے گی. آج تم ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے. تم اللہ پر تہمت باندھتے تھے، ناحق بکا کرتے تھے، بکواس کرتے تھے، اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے. اللہ فرمائے گا اب یہاں پہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ ایک ایک پورے پہ کوڑے ماریں گے، جان نہیں نکلے گی. ایک ایک پیٹ، ایک ایک پورا یہ ہوتا ہے، ایک ایک پورے پہ کوڑے ماریں گے، جان نہیں نکلے گی. یہ کس چیز کو برحق کہہ رہی ہو، کیا چیز ہو رہی ہے نا. لوگ تم ایسے اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ آگے موت کیا ہوگا اس وقت، موت کے ساتھ ہی سوچے امیجن کریں میری جان نکلی اور میری روح جا رہی ہے، باقی جسم نہلائیں دھلائیں جو مرضی کریں، اس روح کی اگر کام ٹھیک ہے، روح پہ کاری بوجھ لگتا ہے، روح پہ مار پڑتی، روح ہی ساری چیز ہوتی ہے. اور روح نفس مطمئنہ منٹ میں نکل گئی جیسے مشکیزے میں سے پانی نکل گیا. پہلے آسمان پہ مرحبا، دوسرے پہ انشاءاللہ مرحبا، آخر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ تجھ سے تیرا رب راضی، جاؤ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ڈیکوریٹ کر کے، اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے، یہ ادھر نہیں رہے گا ادھر رہے گا. اب سوچیں جس کو اللہ یہ کہہ رہے لو آج تم تنے تنہا ہمارے سامنے آ گئے، لا شابش کیا ہے تمہارے پاس پیش کرو مجھے، کوئی ایسی نیکی اس کو جو آپ اللہ کو دے سکے. اللہ میں نے یہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ کیا تھا. چلے 5 نمازیں قرآن ہی نکل آئے، بڑے مار کے نہ ہی مارے. اللہ تعالیٰ میں نے اپنے فرائض میں کوئی نہیں، میرے فرائض پورے. اللہ اتنی کانفیڈنٹ ہو آپ، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا تم سب پیچھے. یہ اللہ ہمیں وارننگ کر کے سورہ نام تب سنائے گا
جو بھی ہمیں سنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. جو میں نے تمہیں دیا تھا پیچھے چھوڑا، اس نے تھوڑی دیا تھا، وہ تمہیں جہیز میں ملا تھا، وہ میری امی نے دیا تھا، میرے ابو نے دیا تھا. ایسے نہیں کہتے ہم اکثر، ایسے ہی کہتے ہیں نا اکثر ہم، اس نے اللہ نے تھوڑی دیا. جو میں نے تمہیں دنیا میں دیا تھا سب پیچھے چھوڑا ہے. اب ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے. کہاں ہے تمہاری جو ساری فرینڈس تھی جو تم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا عیاشی کرتے تھے اور ہر جگہ پہ؟ اب تو تم نے اتنی زیادہ عیاشی شروع کر دی کہ سارے مل کے کبھی مری تو کبھی باہر تو کبھی ادھر تو ادھر، پورے کے پورے گروپ بنا کے سیریں. لاؤ شاباش وہ سارے فرینڈس جو دم بھرتے تھے تمہارا. تمہارے کام بنانے میں ان کا کچھ حصہ نہیں. تمہارے آپس کے رابطے سب ٹوٹ گئے، سب گم ہو گیا جن کا تمہیں اتنا زوم تھا. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا وہی، مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا وہی. سبحان اللہ. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے. پھر تم کدھر پھرائے جاتے ہو، کدھر بہہ کے جاتے ہو. پردہ شب کو چاک کر کے صبح نکالتا ہے، اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا. ہائی لائٹ کریں. میں اپنے گھر کا نظام یہ بناؤں گی، میرے اللہ نے کہہ دیا میں رات عشاء کے بعد نہیں جاگوں گی. کچھ تو سلوگن اٹھا لیں اس رمضان میں کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جب گھر کے بڑے سو جاتے ہیں نا تو سب سو جاتے ہیں. جب گھر کے بڑے نہیں سوتے کہتے جی وہ سوئے نہیں، آہستہ سے چپ چپ چپ، آہستہ آہستہ نظام. کتنا بڑا لاس ہے کہ ہم فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، بچے فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اور صبح اسکول میں کیسے اٹینٹو ہو سکتے ہیں رات کو جاگے، جس کو پوری سائنس پروو کر کر کے بتا رہی ہے. سب سے پہلے تو سب کو گھر کا انٹرنیٹ بند کیا کریں نا رات 8 بجے کے قریب. اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے نا تو میرا خیال ہے نشے والا اپنے آپ کو کم مارے گا جتنا یہ مارے گا. جی تڑپنا شروع ہو، حالت خراب ہو جائے. پیکج پیسے جس طرح سے مرضی لے آؤ، جو مرضی کر لو، اس کے بغیر نہیں لائف. اب یہ سب اس زبردست قدرت رکھنے والے کو ٹھہرائے اندر وہی ہے جسے تمہیں تاروں اور سحر اور سمجھداری کی راستہ بتایا. دیکھو ہم نے روشنیوں نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب جو جاہل ہے وہ نہیں سمجھے گا، نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے. وہ یہ جس نے ایک نفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ایک کے لیے ایک جائے قرار بنایا. اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی میں نے لکھی. ایک جائے قرار تھا میرا. اس طرح میں 10 ویک میں لاہور رہی، پھر میں سیالکوٹ چلی گئی، پھر میں فیصل آباد آ گئی شادی. اور یہاں پہ بس جائے قرار. اب آگے سے اٹھنے کا جگہ مقرر ہے جہاں میں نے مرنا ہے. میرے گلے میں وہ پٹا لٹکا ہوا ہے جہاں پہ ڈیتھ ہونی. جو مرضی کر لیں. وہ جو فرشتہ کہتے ہیں نا تیسرے آسمان پہ کیسے جان نکالوں گا. تو ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابھی میری موت تو نے لکھی ہے لیکن ابھی میں مرنا نہیں چاہتا. تو میں تو اس آسمانوں سے ملنا نہیں کہا. آ جب جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو ملک الموت کھڑا تھا. وہ کہتا تھا میں بھی سوچتا تھا جان نکالوں گا تمہاری اتنی اوپر جا کے کیسے. وہ خود اس جگہ پہ پہنچ گیا تیسرے آسمان کے اوپر. تو آپ یہ سوچیں. وہ کہتے حیران ہوتا تھا، میں سوچتا تھا کہ جب میں پہنچا ہوں تو تجھے پایا وہاں موت کا وقت مقرر. کاش ہم سوچ سکیں کہ کیا ہے. سوچیں جس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دعا کیا ہوتی ہے. دعا یہ کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نا اندر سے کوئی غم نہ ہونے کے لیے. ڈاکٹر اسپتال لے جا رہے کہ ادھر لے جا رہے کہ ادھر بھگا رہے کہ ادھر بھگا رہے. یا الہی ان غموں کو نہ ہم قرآن کی ایسی لیزر لگائیں یا الہی کہ وہ شفا بن جائے. بس ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں، ہر بندے کے اندر ہوتی ہے بیماری. 70% کینسر ہوتا ہے. کچھ ایسی کھا بھی لیتے تو ڈومینیٹ کر لیتے ہیں اس کو. بیچارہ وہ کوئی لائف اسٹائل ایسا ہو جاتا ہے کچھ اس طرح ہوتا ہے. جو بھی امتحان ہوتا ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، تو درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے سارا کچھ. مگر دعا نہیں کرتے، ڈرتے نہیں روز رات کو اس بات سے کسی بیماری کسی آپریشن ٹیبلوں پہ پڑے ہوئے. اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنی فراغت کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو سوائے اس خوابوں کے اور کچھ نہیں آئے گی. آئی کہ آئی مانا کیا بننا جانے کا. انہوں نے ملک الموت کہا تھا نا کہ تمہاری ان کو مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے. سارے کہیں گے مارنے آ گیا، تو تجھے کوئی نہیں کچھ کہے گا. سب کہیں گے مرا کیسے، بہانہ کیا بنا. اور ہر ایک کے مرنے کا بہانہ بنے گا. تو سرد میں نے آپ کو کہا تھا نا یتیموں کی لسٹ بنانی اور سارے کرنے کا کریں پلیز. اس کو جلدی شروع میں دیکھ لیں. وہی جس نے ایک نفس کو پیدا کیا اور پھر وہی جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہر قسم کی نباتات ہوگا، پھر اسے ہرے بھرے کھیت لگائے، اسے تہ بتہ چڑھایا، نکالے کھجور کے شگوفے، پھلوں کے گچھے،
جو بوجھ کے مارے جھکے جا رہے ہیں، انگور زیتون انار کے باغ جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، پھر ایک کی خصوصیت جدا، یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں سے پھل آنے اور ان کی پکنے کی کیفیت تو نہیں دیکھتے. پاکستان کے پھل دیکھیں اور باہر کے پھل دیکھیں، کیا ٹیسٹ ہے. ان چیزوں میں نشانی ہے لوگ جو ایمان لائے اس پر لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے بیٹیاں تصنیف کرتے، حالانکہ پاک و بارہ تر ہے، یہ تو آسمان و زمین کا موجود ہے، اس کا ایک بیٹا. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی شریک زندگی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پاتی، وہ نگاہ ہائلائٹ کریں گے. لاسٹ بات اس میں کہاں جائیں اور کیا کریں. نگاہیں اس کو نہیں پاتی پر وہ نگاہوں کو بھی پاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیسی نظر کسی پہ ڈال رہی ہیں وہ تولی جا رہی ہے، نگاہوں کو بھی تول رہے ہیں. اور نگاہ ہی ہے جس سے انسان کے اعمال، دماغ، قلب پہ اثرات، ہر چیز. نگاہ عیب ڈھونڈنے والی، نگاہ خیر ڈھونڈنے والی. نگاہ کے اندر شر ہے، فتنہ ہے کہ کیا چیز ہے نگاہ کے اندر. جس مومن بندے کو خیر ڈھونڈنی آ جائے اس کی نگاہ پاک ہوگی. جو نور اللہ نے اس آنکھوں میں دیا تھا اس نے اس نور کا حق ادا کر دیا. آپ دیکھیں گے جن لوگوں کو شر ڈھونڈنے کی عادت ہوگی نا، ہاں میں وہاں گئی تھی، میں نے دیکھا تو ایسے ایسے تھی. ان کی شکل، ان کا حلیہ، ان کی بات بدلنا شروع ہو جائے گا. اس وقت ان کی باڈی کی پازیٹیوٹی اور باڈی لینگویج بدل جائے گی. جب دوست کی دوزخ میں ڈالیں گے اور بہت بڑا گروہ ڈالا جائے گا، وہ کہیں گے کیا بات تھی، تم بتانے والا تھا تمہاری باڈی لینگویج ہی ٹھیک نہیں. باڈی لینگویج اور آئز کنیکٹڈ ہے، بہت ہے کنیکٹڈ. جیسے آپ کسی کو دیکھتے ہیں ایسے، کوئی ایپ کیا ڈھونڈ رہا ہے تو آپ کی شکل بدل جائے. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں ایسے ایسے، آپ ایک دم آپ کی باڈی لینگویج بدل جائے گی. ہاں میری مسلمان مومن بہن آ گئی، آدمیت کے رشتے سے میری بہن آ گئی، میں اس کی پردہ پوشی کیسے کروں، میں اس کی اصلاح کیسے کروں، میں اس کے معاملات میں کیا حصہ، کیا خیر ڈال سکتی ہوں، میں اس کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتی ہوں. جب کسی سے ملے دل میں یہ دعا مانگے، جب کسی سے ملے بار بار دعا مانگے، اللہ میرا خیر میں حصہ ڈلوانا، اللہ میرا خیر میں حصہ ڈلوانا، اللہ میرے منہ سے کوئی شر والی بات نہ نکلوانا. کیونکہ انسان بہت ڈپینڈ کرتا ہے ایک دوسرے کے کمنٹس پہ، باتوں پہ، مشوروں پہ، لائف اس پہ. یہ جادو کی طرح ہوتا ہے. اس نے مجھے ایک مشورہ دیا، بس میں نے آپ کو کل بتایا نہیں، اس نے مشورہ دیا، سالم لے لو. اس کو سائڈ افیکٹ ہی نہیں پتا کہ دنیا خراب ہو جائے، آخرت خراب ہو جائے، تباہی مل جائے، زندگی برباد ہو جائے، یہ ہو جائے. مشورہ بھی کتنی بڑی چیز ہوتا ہے نا. تو نگاہ زہریلا تیر کیسے، آدمیوں کی نگاہوں سے کیسے بچنا چاہیے، اور بچیوں کو کیسے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی جو ایپسٹین والی فائلز ہیں وہ انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی. اور ان کو انہوں نے ویڈیوز کے ساتھ دکھایا ہے کہ ان کی اٹریکشن صرف 9 10 11 سال کی بچی میں اور کسی چیز میں نہیں. کیسی نظر ہوتی ہوگی، کیا دیکھتی ہوگی، کیا ڈھونڈتی ہوگی، اس نظر میں کیا ہوگا. اس کی نظر دیکھیے اور دیکھتا کیسے ہے. اس کی جو تصویریں دکھاتے ہیں اینڈ دین وہ ایک سپر پاور بن جائے. یعنی بیٹا مطلب سپر پاور. شر کتنا ڈومینیٹ ہے. اور خیر والے بھی جو تھے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. عرب سے ابھی اوپن ہے، ہر بندہ اس کے بارے میں کمنٹ کر رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ کیا سائڈ افیکٹس ہیں. سائڈ افیکٹس یہ ہیں کہ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ بچہ اور بچی کسی بھی جگہ پہ سیف نہیں. نہ مدرسے میں سیف ہے، یہ بات میری یاد رکھی. ففتھ والی بچیوں کو بلائیں جلدی، انہوں نے کہا کہ 12 o'clock تک آ جائے گا. پیچھے سے آپ بلا لیں پلیز. اور جو ایک پچھلے سال میں نے اتنا بڑا سینیریو فیس کیا کہ بیان سے باہر. نو ریکارڈنگ.